السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آج کی جو اسٹوری ہے وہ ہمیں بھیجی ہے ماہنور نے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ قیام پاکستان سے پہلے کا واقعہ ہے جو ہمارے ہی رشتہ داروں میں پیش آیا تھا۔ دادا کے رشتہ داروں میں سے ایک خاتون تھیں جن کو سب بی جان کہہ کر پکارتے تھے۔ بہت بڑے خاندان میں شادی ہو کر گئی تھیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے، بہت سے مربوں کے مالک اور اپنے باغات تھے ان لوگوں کے، یعنی اس وقت کے کھاتے پیتے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بی جان کے شوہر کا انتقال بحری جہاز سے انگلستان کا سفر طے کرتے ہوئے پراسرار طریقے سے سمندر میں ڈوب جانے کے باعث ہوا، اور ان کی زندگی کے کچھ حصے ہمیشہ ہی انجان رہے۔ بی جان ہمیشہ ہی محسوس کرتی تھیں کہ وہ جس حویلی میں رہائش پذیر تھیں اس حویلی کے پچھلے حصے کے بارے میں وہ منع ضرور کرتے تھے کہ حویلی کے پچھلے حصے میں کوئی نہ جائے، مگر کیوں؟ اس بات کو پوچھتے ہی اکثر وہ باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے کہ وقت آئے گا تو سب کچھ تمہیں پتہ چل جائے گا، مگر وہ وقت تو کبھی آ نہ سکا، اور وہ اس دنیا سے پراسرار طور پر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ان کی زندگی کا یہ حادثہ ایسا تھا کہ بی جان باوجود اس کے کہ وہ ایک مضبوط اسباب کی مالک تھیں لیکن بہت عرصے تک سنبھل نہ پائیں۔ بی جان اس وقت کے ایک پڑھے لکھے بااثر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس حادثے کے بعد سے جب وہ سنبھلیں، خاندان کے بہت سے لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کے معاملات اپنے ہاتھوں میں لینے چاہے، مگر بی جان ایک جہان دیدہ خاتون تھیں۔ انہوں نے غیر تو غیر اپنوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر اور اپنے بچوں کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہیں، کسی کو اس بارے میں سوچنے کا حق نہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنے شوہر کے نام سے ہی اپنی قبر میں اتریں۔ ان کے دبے چھپے لفظوں میں بہت سے لوگوں کو جواب مل گیا تھا۔ اس کے بعد بی جان نے اپنے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ زمینوں باغوں کے معاملات اپنے بچوں کے ساتھ مل کر سنبھالتی تھیں۔ اسی طرح وقت سے پہلے ہی بچے بھی تمام معاملات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ حویلی کا ایک خاص حصہ استعمال میں نہیں ہے۔ بی جان کے خادم خاص، جنہیں سب کبن میاں کہہ کر پکارتے تھے، اصل نام تو جانے کیا تھا، ان کے شوہر کے زمانے سے ان کے وہ ساتھ تھے، اور نہایت ہی قابل اعتبار ایسا تھا کہ بی جان اپنے گھر کے تمام معاملات ان کے ہاتھوں میں دیکھ کر بے فکر سی ہو جاتی تھیں۔ کبن میاں نے آج تک بی جان کو شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ سال اسی طرح سے گزرتے گئے، بچے جوان ہو گئے، 2 بیٹوں کی شادی کر دی، ایک بیٹا الہ آباد جبکہ دوسرا بیٹا دلی شادی کر کے روزگار کے سلسلے میں وہیں مقیم ہو گیا۔ اب بی جان اپنے 2 کنوارے بیٹوں کے ساتھ گھر میں ہوتی تھیں۔ خالی بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کے علاوہ بی جان نے چاہا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ وہ جس سے مصروف بھی رہیں، اور حویلی کے پیچھے کے حصے کی خالی زمین پر اچانک ہی بی جان کی نظر چلی گئی۔ سوچ میں آیا کہ کیوں نہ اس خالی زمین کو جو پچھلے کئی سالوں سے بنجر پڑی ہے استعمال میں لایا جائے۔ اتنے سالوں میں کوئی بھی ایسا واقعہ تو پیش آیا ہی نہ تھا، اور یہ بھی معلوم نہ تھا کہ شوہر کیوں منع کرتے تھے پیچھے جانے سے۔ اسی لیے ان تمام باتوں کو بالائے طاق کرتے ہوئے زمین پر بی جان نے تعمیراتی کام کرانے کا سوچا۔ بی جان فارسی، عربی اور انگریزی خوب جانتی تھیں، تبھی بی جان نے گھر سے ہی بیٹھ کر اس وقت کی بچیوں کو تعلیم دینا چاہی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں اسی سلسلے میں 2 بڑے کمروں کو بھی تعمیر کروانے کا کبن میاں سے کہہ دیا تو وہ کچھ پریشان سے ہو گئے۔ بولے نہیں بی جان، آپ پچھلے حصے کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ بی جان اس بات پر خفا ہو گئیں کہ کیا بات ہے پچھلے حصے میں؟ تمہارے صاحب بھی جب زندہ تھے
تو پچھلے حصے میں جانے نہ دیتے تھے، اور اب تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کمروں کی تعمیر کو منع کر رہے ہو۔ کوئی خاص بات ہے تو بتاؤ۔ کبن میاں بولے، خاص بات تو میں بھی نہیں جانتا۔ بی جان نے کہا کہ پھر بتائیں میں کیا کروں؟ پرائی بچیوں کو یوں حویلی کے اندر 2 جوان لڑکوں اور خادموں کے سامنے تو پڑھا نہیں سکتی۔ جگہ ہے تو کیوں نہ اس کو صحیح استعمال میں لایا جائے۔ اب میں بھی یوں اکیلے رہ رہ کر تھک گئی ہوں، سوچتی ہوں کہ اپنے آپ کو مصروف کروں۔ اس بات کو سن کر کبن میاں خاموش ہو گئے اور بولے، جیسا آپ چاہیں۔ یوں کبن میاں نے 2 چھوٹے صاحبزادوں کے ساتھ مل کر کام کا آغاز کر دیا۔ کھدائی کا آغاز ہوا۔ گھر میں مزدوروں کا آنا جانا تھا۔ بی جان نے کام کا آغاز کرتے کے ساتھ ہی آس پڑوس میں کہلوا ڈالا۔ سب بہت خوش تھے کہ ان کی بچیاں گھر کے پاس ہی تعلیم حاصل کریں گی، وہ بھی بی جان جیسی خاتون سے۔ پہلے حویلی کے پچھلے حصوں میں خاردار اگی جھاڑیوں کی صفائی کروائی گئی۔ کمروں کی بنیادوں کی کھدائی کا کام جاری تھا کہ اچانک سے کبن میاں کے ہاتھوں میں شدید درد اٹھا، ایسا درد کہ ان کی برداشت سے باہر ہوتا گیا۔ صاحبزادے، بی جان سب پریشان ہو گئے، کیونکہ کبن میاں بڑے صحت مند انسان تھے۔ چھوٹی موٹی تکلیف کو تو وہ پوچھتے تک نہ تھے۔ پھر یہ کیا تکلیف تھی کہ وہ درد سے بلبلا اٹھے؟ بی جان گو کہ خود بھی حکمت جانتی تھیں اور اپنے باورچی خانے کو ہی تبِ خانہ کہا کرتی تھیں۔ پہلے تو لونگ کے گرم تیل کے ساتھ کبن میاں کے ہاتھوں کی خادم سے مساج کروائی گئی، مگر پھر درد بڑھتا ہی گیا۔ کبن میاں بھی شرمندہ تھے کہ ان کی تکلیف کی وجہ سے کمروں کا کام رک گیا تھا۔ بی جان کے صاحبزادے بھی دن رات کبن میاں کی تیمہ داری میں مصروف تھے، اور کبن میاں درد میں بلبلاتے، آہیں بھرتے۔ حکیموں ڈاکٹروں کو دکھا ڈالا، مگر درد کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا، اور ہوتے ہوتے وہ درد ہاتھوں سے اوپر بازوؤں اور پھر کاندھوں تک آ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بہرحال کبن میاں درد سے بے حال ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی کہتے کہ میرے درد کی پرواہ نہ کریں۔ کچھ دن کے انتظار کے بعد پھر باہر اور پیچھے کی طرف کی کھدائی دوبارہ شروع کروا دی گئی۔ کبن میاں کے ہاتھوں میں کچھ ہی دن کے بعد بڑے بڑے پھوڑے بن گئے، اور پھوڑوں میں سے خون رستا۔ روزانہ حکیم آتے، مرہم پٹی کرتے، کھانے کو دوائیں دیتے، مگر کسی چیز سے افاقہ نہ ہوا۔ پھوڑا پھوٹتا تو درد کی شدت میں کمی ہوتی، مگر جیسے ہی پھوڑا پھوٹتا ایک اور نیا پھوڑا بن جاتا اور وہاں درد شروع ہو جاتا۔ لیکن یہ درد بہت عجیب تھا۔ بی جان کہتی کہ زندگی گزار دی ہے، مگر ایسا درد، ایسی تکلیف میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک طرف کبن میاں کی تکلیف، دوسری طرف اب کھدائی کے معاملات بھی بی جان کے سر پر آ گئے تھے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، مزدور اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ چھوٹے صاحبزادے بھاگتے ہوئے بی جان کے پاس آئے اور پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا کہ بی جان، پیچھے کی جانب چلیے۔ وہ شدید گھبرائے ہوئے تھے۔ بی جان کے ہاتھوں سے ناشتے کا پہلا نوالا چھوٹ گیا۔ پیچھے کی جانب گئیں تو دیکھا کہ تمام مزدور کھدائی کیے ہوئے گڑھے سے باہر کھڑے ہیں اور سب کے سب نیچے کی جانب نگاہ کیے کھڑے تھے۔ بی جان نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کسی کے منہ سے الفاظ تک نہ نکلے۔ اب جو بی جان نے خود آگے بڑھ کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ نیچے کھدائی والی جگہ پر 3 بڑی بڑی قبریں موجود تھیں۔ بی جان نے صاحبزادوں اور مستریوں کی جانب دیکھا۔ سب ہونک بنے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ صاحبزادے آگے بڑھے اور بی جان کا ہاتھ ہلا کر پوچھا، بی جان، یہ کس کی قبریں ہیں؟ بی جان خود حیران اور پریشان تھیں۔ وہ تو خود ان کے بارے میں نہیں جانتی تھیں۔ قبروں پر بڑے بڑے سلیب رکھے ہوئے تھے، مگر نہ نام درج تھے اور نہ ہی تاریخ پیدائش۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ کرنا کیا چاہیے۔
کہ اچانک سے ان قبروں کے اوپر سے مٹی کے جھکڑ نیچے قبروں سے اوپر کی جانب اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ قبروں کے اندر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے ڈھیر سارے ڈھول ایک ساتھ مل کر لڑک رہے ہوں۔ سب کے سب مزدور ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ وہ آوازیں آہستہ آہستہ ایسی تیز ہوتی گئیں کہ کانوں کے پردوں کو پھاڑنے لگیں۔ سب نے اپنے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مزدور اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہاں سے الٹے قدموں چیختے چلاتے بھاگ نکلے اور بی جان کچھ نہ کر سکیں۔ انہوں نے صاحبزادوں کے ہاتھ پکڑے اور فوراً اس جگہ سے ہٹ کر اندر کی جانب آ گئیں۔ دروازے اچھی طرح سے بند کر لیے۔ گھبراہٹ اور خوف کے آثار چہرے پر عیاں تھے۔ تبھی گھر کے اندر کے ملازم یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ملازمین میں سے کسی کو بھی کام کرتے وقت اندر کی جانب باہر سے کسی قسم کے ہوا کے چلنے کی آوازیں سنائی نہ دی تھیں۔ بی جان اپنے تخت پر بیٹھی دونوں صاحبزادوں کے سوالات، یہ کہ قبریں آخر کس کی ہیں، آپ کیسے ان قبروں کے متعلق نہیں جانتی؟ اب بی جان کیا جواب دیتی؟ واقعی وہ ان قبروں سے بے خبر تھیں اور رہ رہ کر انہیں اپنے مرحوم شوہر کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ وہ ہمیشہ پیچھے کی جانب جانے سے منع کرتے تھے۔ بی جان جانتی نہیں تھی کہ وجہ کیا تھی، اور پھر ان کے شوہر کی پراسرار موت۔ انہیں سمندر میں گرتے وقت کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کی تیرتی ہوئی لاش کا سمندر سے ملنا، یہ باتیں اس وقت میں مہمہ تھیں، اور آج ان پہ یہ وقت بھی آ چکا تھا، مگر لگتا تھا کہ اپنے پیچھے وہ کچھ سوالات چھوڑ گئے جو اب جواب مانگتے ہیں۔ جہاز میں موجود عملہ کہتا تھا کہ ان کا دماغ پلٹ چکا تھا۔ 2-3 دن وہ بالکل بہکی بہکی عجیب سی باتیں کرتے رہے، اور پھر ایک دن صبح سویرے ان کی لاش سمندر کی سطح پر تیرتی نظر آئی۔ بظاہر اس بات کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب بھی بی جان نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ کہتے کہ اتنی بڑی حویلی ہے، صرف اندر کے معاملات دیکھو، پیچھے کے حصے میں قدم رکھنے کی کیا ضرورت؟ بی جان اسی وقت اٹھیں کہ شیشے میں سے باہر کے حالات دیکھیں۔ پچھلے حصے میں سوائے گرد اور دھول کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ قبریں کوئی عام قبر تو نہیں تھیں، کچھ تھا اس میں جو ایک دم سے خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ان کے شوہر لازمی ان قبروں کے متعلق جانتے تھے، مگر شاید انہیں وہ مہلت نہ مل سکی کہ وہ کوئی بات بی جان کو بتاتے۔ ابھی وہ یہ سب باتیں سوچ ہی رہی تھیں کہ اچانک سے کبن میاں کے کمرے سے زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بی جان، صاحبزادے، سب کے سب کبن میاں کے کمرے کی طرف بھاگے۔ دروازہ نہ اندر سے بند تھا اور نہ باہر سے۔ بہرحال صاحبزادوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو کبن میاں نے کسی جانور کے سے انداز میں چھوٹے صاحبزادے پر اچانک حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر تیز تھا کہ چھوٹے صاحبزادے سنبھل ہی نہ سکے۔ بی جان نے فوراً چیخنا شروع کر دیا۔ دوسرے صاحبزادے بھی خادموں کو چیخ چیخ کر بلا لائے اور کبن میاں سے اپنے بھائی کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر کبن میاں اس لمحے اپنے آپے میں نہ تھے، نہ وہ پہلے والے کبن میاں لگ رہے تھے۔ وہ تو کسی جنگلی جانور کی طرح کرا رہے تھے۔ ابھی تک تو ان کے ہاتھ شل تھے، شدید درد ان کے ہاتھوں میں اڑتا تھا، اب انہی ہاتھوں سے وہ چھوٹے صاحبزادے کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہے تھے۔ خادم فوراً پہنچ گئے۔ کبن میاں کے چنگل سے بڑی مشکل سے چھوٹے صاحبزادے کو بچایا گیا۔ چھوٹے صاحبزادے کی حالت اس قدر بری تھی کہ آگے سے پوری قمیص پھٹ چکی تھی، جگہ جگہ مکوں اور دبوچنے سے نیل پڑ گئے تھے، 2-3 جگہ چھوٹے چھوٹے زخم بھی آئے تھے، مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ کبن میاں کے حملے کے دوران ان کے ہاتھوں کے پھوڑے
چھوٹے صاحبزادے کو دبوچنے کے دوران پھٹے تھے، جن سے یہ پیپ اور خون نکل کر چھوٹے صاحبزادے کے جسم کے کافی حصوں پر لگا تھا۔ مجبوراً جب کبن میاں جنونی ہونے لگے تو بی جان ان پر غصے سے چلائیں، مگر اس وقت کبن میاں بھول چکے تھے کہ کون سی بی جان اور کہاں کا احترام۔ بی جان کے چیخنے پر وہ ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ تب صاحبزادے اور خادموں نے بڑی مشکل سے پکڑ کر انہی کے کمرے میں انہیں بند کر دیا، مگر وہ بالکل پاگل ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج ان کے اندر کوئی جانور بول رہا تھا، بالکل پاگل اور جنونی۔ بی جان اس واقعے کے بعد گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ کہنے لگیں کہ مانا کہ کبن میاں کی طبیعت خراب تھی، مگر ان کی طبیعت خراب بھی ایک معمہ، اور اب یہ حالت بھی۔ وہ اپنے صاحبزادے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں کہ جب سے یہ کھدائی کا معاملہ ہوا ہے تب سے ہی یہ سب حالات خراب ہو رہے ہیں، اور ایک طرف سے بند دروازوں سے نکلتی ہوئی کبن میاں کی چیخوں کی آوازیں حویلی کو آسمان پر اٹھا رہی تھیں۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے کہ حویلی سے آوازیں کیسی۔ بی جان نے وقت ضائع کیے بغیر ہی اپنے شوہر کے بڑے بھائی کو خط بھجوا ڈالا کہ ان کی مدد کی ضرورت ہے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر آنے سے منع کر دیا کہ جب ہم معاملات سنبھالنا چاہتے تھے تب تو آپ نے ہمیں دودھ میں مکھی کی طرح سے نکال کر پھینک دیا، اب جب مصیبت پڑی تو ہماری یاد آ گئی۔ 4 فرزند ہیں آپ کے، ان سے مدد لیں۔ بی جان اس جواب پر تو تل ملا کر رہ گئیں۔ وہ تب بھی ان سب کی نیتیں جانتی تھیں۔ اب ان کے شوہر کے خاندان کا کوئی فرد ہی بتاتا تو بتاتا کہ یہ قبریں کس کی ہیں۔ بی جان نے فوراً اس کھدائی والی جگہ کو بند کروا دیا۔ اب حویلی میں اس قدر خوف و ہراس پھیل چکا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی پچھلی جانب جانے کی۔ کبن میاں کی حالت جوں کی توں تھی، آوازیں نکالتے خود تھک کر بے ہوش ہو جاتے۔ چھوٹے صاحبزادے کے جسم پر جہاں جہاں کبن میاں کے پھوڑوں کا مواد لگا تھا وہاں پہلے شدید خراشیں اور اس کے بعد وہ جگہ لال ہو گئی۔ بی جان اندر سے دہل گئی تھیں۔ ان کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ برا ہونے کو ہے۔ کبن میاں کو اب باندھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حکیموں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے، وہ دن بدن خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ ان کو کھانا کھلانا، دوائیں لگانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ کب کس پر حملہ کرتے کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری طرف زمینوں پر گندم کی تیار فصل پر رات کے کسی پہر نہ جانے کیسے آگ بھڑک اٹھی، پورا کا پورا کھیت جل کر خاکستر ہو گیا۔ بی جان نے اپنے بڑے صاحبزادوں کو حالات سے باخبر کیا۔ وہ دونوں نئے نئے نوکر ہوئے تھے، چھوڑ چھاڑ کر آ بھی نہیں سکتے تھے، سرکار سے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ بی جان چاہتی بھی یہی تھی کہ وہ خود اپنی بیگمات کو لے کر نہ آئیں، لیکن کم از کم حالات سے باخبر ضرور رہیں۔ باغوں میں پھل تیار تھا۔ بی جان کے شوہر کے زمانے سے ہی تمام پھل اور فصلیں غریبوں میں بانٹی جایا کرتی تھیں۔ ان کی حویلی سے گاؤں کے گاؤں آ کر اپنا حصہ لے کر جاتے تھے۔ اللہ کا فضل اتنا تھا کہ کتنے لوگوں کے پیٹ بھرتے آج تک کسی نے گنا نہیں تھا، مگر اس سال سب کے سب پھلوں میں کیڑوں نے حملہ کر دیا۔ ایک کے بعد ایک بری خبر بی جان کو اندر سے ہلا رہی تھی۔ کبن میاں کے بیٹے کو ان کے گاؤں سے بلوا لیا گیا۔ جس صبح ان کے بیٹے نے پہنچنا تھا اسی صبح کبن میاں اپنے بیٹے کا دیدار کرتے کے ساتھ ہی اس دنیا سے بہت ہی تکلیف کے ساتھ حالت میں چلے گئے۔ پوری حویلی پر غم جیسی کیفیت تھی۔ جس دن کبن میاں کا انتقال ہوا اسی شام چھوٹے صاحب کے ہاتھوں پر بھی بازوؤں تک پھوڑے بننا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بی جان کی جان نکل گئی۔ چھوٹے صاحبزادے نے تو خود کبن میاں کی حالت دیکھ رکھی تھی،
اس وقت پوری حویلی شدید خوف و ہراس کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اپنے پیارے بیٹے کو یوں موت کے منہ میں جاتا بی جان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بی جان نے بیٹے پر دعائیں پڑھنا شروع کی، مگر ان کی حالت بھی کبن میاں سے الگ نہیں تھی۔ کبن میاں پر بھی جب بی جان دعائیں پڑھا کرتی تھی، ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو جایا کرتی، اور وہ سامنے آتی ہر شے کو پٹخا کرتے تھے، اور پھر انہیں دعاؤں کو سنتے سنتے بے ہوش ہو جاتے۔ بی جان جانتی تھی کہ آس پڑوس کے حکیموں کو دکھانا بے سود ثابت ہوگا۔ بڑے دونوں صاحبزادے وہاں الگ پریشان تھے۔ سب سے بڑے صاحبزادے نے کسی نہ کسی طرح تو چھٹی لے کر حویلی پہنچ ہی گئے۔ سب کی ایسی حالت اور گھر پر خوف کی ایسی کیفیت دیکھ کر وہ بھی اندر سے ہل گئے۔ سب کے ذہنوں میں قبروں کے متعلق سوال تھا، کیونکہ جس دن سے کھدائی کا کام شروع ہوا تھا تب سے ہی معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ بڑے صاحبزادے کی بیگم کے رشتہ دار روحانیت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان سے رابطہ کیا گیا اور پھر انہوں نے اپنے علم کے ذریعے ایک ایسی بات بتائی کہ سب کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بڑی بڑی 3 قبروں میں کالے جنات کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ اس جگہ کی کھدائی سے ہی وہ آزاد ہو گئے، اور اب وہ اس گھر اور اس گھر کے افراد کے لیے موت ثابت ہوں گے۔ بی جان پر تو یہ سن کر لرزہ ہی طاری ہو گیا۔ انہیں حیرت اس بات کی تھی کہ اگر ان کے شوہر یہ سب باتوں کو جانتے تھے تو انہوں نے وجہ کسی کو کیوں نہ بتائی، صرف وہ منع ہی کیوں کرتے رہے۔ مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ چھوٹے صاحبزادے کی حالت، ان کے درد، ان کی اذیت بالکل کبن میاں کے جیسی تھی۔ وہ چیختے اور چلاتے کہ انہیں کبن میاں جیسی موت نہیں مرنا۔ بی جان ان صاحب کے آگے رو دیں کہ میرے بچے کو بچا لیجئے۔ بڑی بہو کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ وہ اتنی اہلیت نہیں رکھتے کہ ان کالے جنات کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر انہوں نے بی جان کے خاندان کو بچانے کی کوشش کی تو کالے جنات سب سے پہلے ان کی ہی گردن اڑا دیں گے۔ ان صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر بھی کسی ایسی ہی حالت کا سامنا کرتے ہوئے مارے گئے تھے۔ بی جان اس بارے میں لا علم تھیں۔ تبھی ان صاحب نے کسی مزار کے بزرگ کا بتایا کہ اگر وہ کچھ مدد کر سکیں تو کر سکیں، ورنہ آپ کو ہر طرح کے نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور وہ نقصان جانی بھی ہو سکتا تھا اور مالی بھی۔ کالے جنات بہت طاقتور تھے۔ ان کے شوہر کا حویلی کے پچھلے جانب ان قبروں سے کیا تعلق تھا، وہ ان کے متعلق کیا جانتے تھے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ان کی موت کالے جنات کے ہاتھوں کس طرح ہوئی، یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بی جان گھنٹوں سجدوں میں رہتی۔ دوسرے صاحبزادے بھی یہ سب سن کر اتنے بے چین و پریشان ہوئے کہ اپنی ماں کے پاس بھاگے چلے آئے۔ بی جان جو پڑھ سکتی تھی انہوں نے پڑھا۔ جیسے ہی وہ کچھ پڑھتی تو ان کے چھوٹے صاحبزادے کی حالت بالکل غیر ہو جاتی، ان کی آنکھوں میں خون اتر جاتا، اور پھر ایک رات کبن میاں کی طرح انہوں نے بھی ایک خادم پر حملہ کر دیا۔ تب ان کے ہاتھ کے پھوڑے بھی پھٹ گئے اور ان کا مواد خادم کے ہاتھوں پر لگ گیا۔ خادم کا چیخ چیخ کر برا حال تھا۔ بڑی مشکلوں سے چھوٹے صاحبزادے پر قابو پایا گیا، انہیں بھی باندھ دیا گیا۔ بی جان کو اتنا کمزور آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھیں کہ وہ اس آنے والے طوفان سے بچا لے۔ وہ حویلی جس میں ایسی رونقیں ہوا کرتی تھیں، فصلوں کی کاشت کے بعد حصے بٹتے تھے، چہل پہل رہتی تھی، خدا کی خاص رحمتیں تھیں اس حویلی پر۔ آج وہ حویلی ویران اداس پڑی تھی۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حویلی میں 3 بڑی قبریں ہیں، اور وہ کالے جنات ان قبروں میں سے آزاد ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے حویلی میں آنا جانا بند کر دیا۔ خادم جان بچا کر جانے لگے۔ ہر ایک کو یہاں صرف اور صرف موت نظر آ رہی تھی۔ تبھی بی جان نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں کو گھر جانے کا حکم دیا۔
کہ وہ لوگ اپنی خیر چاہتے ہیں تو یہاں سے جلد از جلد چلے جائیں، اور ان کے بعد وہ بھی اپنا ٹھکانہ بدل لیں گی۔ ایک طرف اس مزار پر جا کر ان بزرگ کی تلاش جاری تھی، مگر ان بزرگ کا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ کافی عرصے سے انہیں وہاں کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ صرف نا امیدی تھی، صرف نا امیدی۔ چھوٹے صاحبزادے کی چیخیں، ان کے زخموں سے رشتہ خون، ہر لمحے موت کا پیغام دے رہا تھا۔ بی جان کے رو رو کر آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ پہلے والی بی جان نہ رہی تھیں۔ اپنے سامنے سب کچھ برباد ہوتے دیکھنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ پہلے تو خاص بااعتماد خادم بھبن میاں کی دردناک طریقے سے موت، اور اب بیٹے کی بھی وہی حالت۔ یہ تو کوئی ایک ماں سے پوچھے کہ وہ اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر بھی کچھ نہ کر پائے، اور پھر اسے باندھنا بھی پڑے کہ کہیں ان کے بیٹے کے ہاتھوں کوئی تکلیف نہ سہے۔ کتنا دردناک عمل ہے ایک ماں کے لیے۔ دعاؤں کی آواز جب چھوٹے صاحبزادے کے کانوں میں پڑتی تو وہ بی جان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، مگر رسی سے بندھے ہونے کی وجہ سے ایک خاص حد سے آگے وہ نہیں بڑھ پاتے تھے۔ جتنی شدت سے وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے، اتنی ہی زور سے بی جان دعائیں پڑھتی تھیں۔ ان کے بیٹے کی حالت چاہے جتنی بھی غیر ہوتی جائے، وہ غراتے غراتے اپنے آپ کو، اپنے زخموں کو نوچتا، مگر بی جان مزید بلند آواز میں دعاؤں کا ورد جاری رکھتیں، اور پھر انہی دعاؤں کو سنتے سنتے وہ غش کھا کر گر پڑتا، اس قدر کمزور اور لاچار کہ پہچاننے میں اب وہ نہیں آتا تھا۔ گرجدار آواز میں چیختا تھا۔ بی جان کہتی ہیں کہ اگر برائی خود پیچھے نہیں ہٹتی تو پھر اچھائی بھی پیچھے کیوں ہٹے؟ دیکھوں تو جیت کس کا مقدر بنتی ہے۔ ان کا عزم، ان کی ہمت، ان کا یقین کمال کا تھا، اور پھر ان کے اندر کا یہی یقین ایک دن ان بزرگ کے ملنے کی صورت میں سامنے آیا۔ اللہ کا کرنا یہ کہ بڑے صاحبزادے جب مزار پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ناکام ہوئے، تب انہوں نے ایک فقیر کو اپنا پتہ دیا کہ اگر کبھی بھی وہ بزرگ مل جائیں تو لازمی انہیں اس جگہ پر لے جائیں۔ جب سب نا امید ہو گئے تو ایک صبح وہی فقیر اللہ کے حکم سے ان بزرگ کو لے کر اس حویلی کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، اور ان بزرگ نے تب بلی چڑھانے کا کہا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بی جان حیران تھیں کہ اس حویلی سے ان کالے جنات کو اور کیا چاہیے۔ دو جانیں، ایک جان ان کے شوہر کی اور ایک گبن میاں کی، وہ لے چکے ہیں، اور اب تیسرا ان کا بیٹا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اب گیا اور تب گیا۔ تب ان بزرگ نے کہا کہ بلی چڑھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ میں ان کالے جنات کو کچھ دوں گا، تبھی وہ اس گھر کی اور آپ کے بیٹے کی جان کو چھوڑیں گے، اور پھر جانے کتنے جانوروں کی قربانی ایک ہی خاص وقت میں بزرگ صاحب کے ایک عمل کے دوران ان قبروں کے اوپر والی جگہ پر کر دی گئی۔ اس دن گھر کے تمام افراد کو اپنا آپ ہلکا سا ہوتا محسوس ہوا۔ لگ رہا تھا کہ جسموں پر ایک بھاری بوجھ تھا، دماغ کسی بوجھ تلے تھا جو اب کم ہوتا گیا ہے۔ گھر کی فضا میں جو ایک بھاری پنا تھا وہ سب ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور آہستہ آہستہ چھوٹے صاحبزادے کی حالت بھی کنٹرول میں آنے لگی۔ وہ نحیف وجود لیے نڈھال سے ہو گئے تھے، اور پھر 7 سال تک ایک خاص وقت میں انہی قبروں پر یہ عمل ہوتا رہا۔ خاص تاکید تھی کہ کسی سال بھی یہ عمل نہ رکے۔ اگر کالے جنات ان سے پھر جلال میں آ جائیں تو پھر سب کچھ راکھ ہو جائے گا، مگر اللہ کے کرم سے وہ 7 سال آہستہ آہستہ گھر سے نحوست، افسردگی اور تکلیفوں کو لے جاتے رہے۔ چھوٹے صاحبزادے کا بھی بوجھ اترا، مگر ذہنی حالت ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لیا۔ بی جان نے اکیلے ہی سارے پہاڑ کاٹے۔ ان کے ان نام نہاد رشتہ داروں نے پلٹ کر بھی خبر نہ لی، مگر بی جان کہتی تھیں کہ میرا دل کہتا ہے کہ ان کے شوہر کے بھائی سب کچھ جانتے تھے، مگر انہوں نے جان بوجھ کر ہمیں کچھ نہ بتایا اور نہ ہی ہمارا ساتھ دیا،
اور یوں وہ حویلی آباد رہی۔ دونوں چھوٹے صاحبزادوں کی اسی گھر سے شادی ہوئی۔ پچھلی جانب ایک بڑی سی دیوار بنا دی گئی تاکہ پھر کوئی اس مقام ان قبروں پر جا نہ سکے، اور یوں بی جان نے وہ جنگ جو شاید ان کے شوہر سے شروع ہوئی تھی اپنے ہاتھوں اختتام کر ڈالا۔ بی جان کی نسل میں آج بھی بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے۔ بہت شکریہ ماہنور آپ کا، آپ کی فیملی کے ہارر ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا۔ اب اسٹوری کے آخر میں مجھے انتظار رہے گا آپ کے لائکس کا، آپ کے اچھے اچھے کامنٹس کا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی کچھ ہارریبل، ٹیریفائنگ، مسٹیریس یا ریئلٹی پر مبنی کہانیاں ہیں تو آپ ہم سے شیئر کیجیے۔ ڈسکرپشن باکس میں ای میل ایڈریس دے دیا گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ پر خاص رحمتیں برسائے۔ آمین ثم آمین۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔